درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی دعائیں جو آ کر کہیں کہ دعا کر دے مغفرت ہو جائے، دعا کر دے میں بخشا جاؤں، کیونکہ اس کا وعدہ نہیں ہے۔ ہماری جتنی فکر دنیا کے لیے ہے اس کا ہاف بھی ہم اپنی بخشش کی فکر کر لیں، اپنی آخرت کی فکر کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ہاں اب پرابلم کیا ہے، ہم بعض اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہمیں رزق کی فکر اتنی نہیں کرنی جتنی مغفرت کی کرنی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق کی فکر چھوڑ کے کاروبار بھی چھوڑ دیں، کمانا بھی چھوڑ دیں، گھر میں بیٹھ جائیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ مسبب الاسباب ہے، ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی جناب بارش کا موسم ہوتا ہے۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح زندگی کے دور بھی بدلتے ہیں۔ کبھی آپ صحت مند ہوں گے، کبھی بخار بھی آ جائے گا، کبھی آپ بڑے مزے میں کاروبار میں ہوں گے، کبھی مشکل بھی آ جائے گی۔ یہ لائف اسی طرح گزرنی ہے۔ اب آپ ہر مشکل پر پریشان ہو جائیں، ہر مشکل پر ٹینشن میں آ جائیں گے تو زندگی اپنی بھی مشکل بنائیں گے، اپنے گھر والوں کی بھی بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں ہی تو ہم نے محرم کے واقعات سنے، کربلا والوں کی باتیں سنی، کتنی بڑی مشکل تھی۔ ذرا غور تو کیجئے، اس مشکل کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، خواتین ساتھ ہوں، 6 مہینے کا بچہ ساتھ ہو اور دشمن تلواریں لیے کھڑا ہو اور ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہو رہے ہوں، جوان بیٹا بھی شہید ہو، دودھ پیتا بچہ بھی شہید ہو اور پھر امام حسین بھی شہید ہو جائیں، مگر اس پورے خاندان میں کسی کو یہ ٹینشن نہیں تھی کہ جناب ہمیں یہ شہادت ملنے والی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس شہادت کا انہیں پہلے سے پتا تھا، امام حسین کے بچپن سے سب کو معلوم تھا کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، مگر everybody was ready for that examination۔ یہی کربلا سے میسج لینا ہے کہ ہم بھی ریڈی رہیں ایگزام کے لیے۔ آپ کہیں کہ جناب ان کو پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کل کیا ہوگا، اچانک ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں جناب، پتا آپ کو بھی ہے، ہاں ہمیں بھی بتایا گیا ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر میں اور آپ پراپرلی قرآن وتھ ٹرانسلیشن پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں تو ایچ اینڈ ایوری مسلم واز انفارمڈ۔ ہمیں بتایا گیا ہے۔ کہاں بتایا ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نہیں کہیے گا بتایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے بتایا، ایک بڑا کیٹیگوریکلی اناؤنسمنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 5 چیزوں کی لسٹ بھی قرآن نے دے دی ہے، صرف یہ نہیں کہا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب، سونر، یہ بھی نہیں کہا کبھی آزمائیں گے، ان قریب آزمائیں گے۔ اچھا آزمائیں گے یا اللہ کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ 5 چیزیں بھی بتا دی۔ کیا ہے؟ خوف ہوگا، بھوک ہوگی، اور پھر فرمایا تمہارے باڈی میں پرابلم آ جائے گی، تمہارے مال اور تمہارے کاروبار کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، اگر باغ ہے تو فصلیں خراب ہوں گی، پھل خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، یا تو کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا فیملی میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو کبھی کسی دشمن کا خوف آ جاتا ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں جو آزمانے کا قرآن نے پہلے کہا ہے۔ اگر یقین رکھو تو آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ بس یہ ایگزام جب بھی آئے نا تو اس کو صبر سے گزارنا ہے، تیار رہنا ہے۔ جب بھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم آ جائے، بی ریڈی کہ یا اللہ تو نے آزمانا شروع کر دیا، قرآن کا حکم ہے، اب میں انشاءاللہ اس آزمائش پر یقین کے ساتھ صبر کروں گا کہ جب تو نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالنا بھی تو نے ہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس یقین کو کتنا ضروری ہے، دیکھیں اس ٹاپک پر بات نہیں ہوتی، آج حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے۔ یقین ہوتا تھا اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی تھی، انہیں نجات مل جاتی تھی۔ اور فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، فرمایا اس امت کے آخر میں آنے والے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ آج دیکھیں امیدیں لمبی ہیں، بہت جیوں گا، ابھی تو 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ پلان ہے، بس یہ گھر بن جائے پھر آگے 10 سال بعد سوسائٹی چینج، کنٹری چینج ہے، فلاں پلاننگ فلاں پلاننگ۔ We are not talking کہ پلاننگ نہ کرو، پلاننگ کرنی چاہیے، مگر اس پلاننگ میں آخرت کہاں ہے؟ ان تمام چیزوں میں میرا مرنا کہاں ہے؟ اگر یہ کرتے کرتے مر گیا تو سبحان اللہ، یہ بھی تو پلاننگ ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، ادھر بھی جواب صحیح دوں گا، جناب صدقہ جاریہ کے اتنے کام کر لیے کہ ادھر بھی جنت تیار ہے۔ تو پلاننگ آخرت کی بھی تو ہونا، اور اللہ پر یقین بھی ہو۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا آپ کہیں گے جناب ہمیں تو بڑا یقین ہے، ہم بے یقینی کہاں کرتے ہیں؟ چلے میں کچھ ایگزامپلز بتاتا ہوں، چیک کر لیں۔ جتنے میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اسلامی بہنیں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، سارے لوگ اپنے آپ کو چیک کریں۔ اب جو میں کچھ ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ کیا میں اس بے یقینی کی کیفیت پہ ہوں کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ رزق دینے والا رب ہے،
پھر بھی مال کے پیچھے مارے مارے کیا ہم نہیں پھرتے ہیں؟ کوئی سود کا سہارا لے رہا ہے، کوئی حرام روزی کما رہا ہے، یار ڈیل بڑی اچھی آئی ہے، جھوٹ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، کام زبردست ہو جائے گا، اچھا میں نہیں بولوں گا تو کوئی اور لے جائے گا، اس لیے میں نے یہ ڈیل کر لی ہے۔ تو کدھر گیا بھروسہ، کدھر گیا ایمان کہ اگر جھوٹ بول کر نہیں کماؤں گا تو بھی میرے نصیب کا مجھے مل کر رہے گا۔ ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، لاجیکلی ہم سارے کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے، مگر پریکٹیکلی ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ جبھی تو کوئی دنیا کے بھر کے دورے کر کے مارے مارے پھر رہے ہیں، چاہے اس میں حرام کرنا پڑے حلال کرنا پڑے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، حلال کمانے کے لیے اسٹرگل کرنے کا منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن جو حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، یا صرف کاروبار اور مال کو ٹائم دے کر ان کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، تو پھر ان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یقین نہیں رہا۔ آگے چلیے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ مشکلات سے نجات دینے والا ہے، مشکل سے نجات دینے والا تو رب ہے نا، یہ ہمارا ماننا ہے، مگر یقین ہے؟ اگر یہ یقین ہوتا تو پھر ڈپریشن کس بات کی، پھر مایوسی کس بات کی؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، میرا رب چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکال سکتا ہے، تو وہ میرے لیے بھی راستے نکال سکتا ہے۔ رب تو وہی ہے نا، معاذ اللہ، اللہ تو چینج نہیں ہو گیا۔ جو حضرت موسیٰ کے دور میں رب تھا وہ آج بھی رب موجود ہے، فرق میرے اندر آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یقین تھا، اللہ کی بھروسے پر قدم رکھا، دریائے نیل نے راستہ دیا۔ مجھے اللہ پر یقین ہی نہیں رہا تو کہاں سے میرے مسئلے آپس میں حل ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سارے فرشتے باری باری آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں تو ہوا سے آگ بجھا دیتے۔ بارش کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں بارش برسا کر آگ بجھا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب بالکل آپ کو تھرو کر دیا گیا نا آگ میں، اب بالکل اس مومنٹ پر حضرت جبریل آیا، کہتے اے ابراہیم اب ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، رب سے تو مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ یہ جو راضی بر رضا ہے نا، یہ بات بڑی گہری کہنے جا رہا ہوں، آج اس جملے کو ذرا سمجھ لیجیے۔ ہم پتہ ہے تقریباً ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یا اللہ جس حال میں میں راضی ہوں مجھے وہ حال دے دے۔ ہم اپنی پسند کا حال چاہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا دے دے، گھر اچھا نہیں ہے گھر دے دے، اے اللہ ہمیں فلاں ملک کا ویزا مل جائے۔ جو میں چاہ رہا ہوں، میری ڈیمانڈ لسٹ ہے نا، جو مجھے کمفرٹیبل کرتی ہے، جو مجھے ریلیکس کرتی ہے، جو میری لائف کو انجوائبل بناتی ہے، میں وہ اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اللہ والے کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی ہوں، مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اگر اللہ نے بچانا ہے تو وہ بچا دے گا، اور اگر وہ اس کی رضا اس میں کہ میں جل جاؤں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں اس رضا میں راضی ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ آگ کا کام چلانا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم جو اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ یار پیسے ہوں گے نا تو بڑی خوشی مل جائے گی، اپنی پسند کا کھانا کھا لیں گے، اپنی پسند کا گھر بنا لیں گے، بیمار ہو گئے تو علاج کروا لیں گے، پیسے ہوں گے تو مکے مدینے جائیں گے، پیسے ہوں گے تو ہالیڈیز پہ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ یہ سب کرواتا ہے، یہی ہماری مسٹیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دکان پہ تالا لگے گا، یہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوگا تو میری دکان کی حفاظت ہوگی۔ نہیں، یہ اسباب ضرور ہیں، رب چاہے گا تو حفاظت ہوگی، رب چاہے گا تو خوشی ملے گی، رب چاہے گا تو آپ کو جناب اس سبب سے برکت ملے گی۔ اب میں اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں، آپ کہیں گے بات تو اچھی ہے مگر اس کی کوئی مثال ہے؟ چلے میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، سب نے جواب دینا ہے۔ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام جب آپ کٹ کریں گے کیا ہے؟ کاٹنا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ پانی کا کام کیا؟ اگر بڑے پانی میں کوئی چلا جائے تو ڈبانا۔ یہ تین چیزیں تو لاجیکلی ہے نا۔ اس کا مطلب سبب کیا کہہ رہا ہے کہ چھری پھرے گی تو گلا کٹے گا، مگر حضرت ابراہیم نے چھری پھیری ہے۔ رب نے نہیں چاہا تو حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، مینڈا آ گیا مگر تکلیف نہیں ہوئی۔ آگ کا کام جلانا تھا مگر رب نے چاہا کہ یہ آگ گلزار بنے تو حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں، اس سبب نے کام کرنا چھوڑ دیا، آگ حفاظت کرنے والی بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے نمرود کا کیا حال ہوا تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نا؟ اس کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن بعد وہ اپنے محل کی چھت پہ گیا اور جا کر دیکھتا ہے حضرت ابراہیم کا بنا کیا، آگ نے تو جلا کے راکھ کر دیا ہوگا، میں نے اتنی ہیوی ویٹ آگ لگائی ہے، مگر جب وہ اوپر سے دیکھا تو حضرت ابراہیم باغ کی طرح آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو بڑا عجیب لگا، سوچتا ہے لگتا ہے آگ غلط لگ گئی ہے، کوئی ریئیکشن والی آگ لگ گئی ہے، چیک کیسے کروں؟ اس نے اپنے ایک بندے کو آگ میں ڈال دیا، جیسے ہی اس کو ڈالا آگ نے سیکنڈوں میں اس کو جلا کے بھسم کر دیا، اس کے چورے چورے یعنی وہ جل کے ختم ہو گیا۔
नमरूद हैरान हो गया कि इसको जला रही है, नमरूद की आग मूसा को क्यों नहीं, हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जला रही। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, सबब और है, खालिक और है। वो चाहेगा तो सबब नफा देगा, वो चाहेगा तो नुकसान वाला सबब भी नफा देगा। अब मुझे बताओ ना, पानी का काम तो डुबाना है। अरे दुनिया ने कैसा नजारा देखा होगा कि हजरत मूसा पूरी फौज के साथ दरियाए नील में दाखिल होते हैं। हजरत मूसा अकेले नहीं हैं, इतने सारे घुड़सवार हैं, मगर वो दरियाए नील रास्ता दे रहा है, आप निकल रहे हैं। अब इसी सबब को देखकर फिरौन ने सोचा ये निकल गए तो मैं भी निकल जाऊंगा। देखिए वही दरिया है, वही रास्ता है, रब चाहे तो तिरा देता है, रब चाहे तो डुबा देता है। ये समझना है मुझे और आपको, हम सबब के पीछे ना भागें, हम अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें। अब आज ये यकीन हासिल हो जाए कि जिंदगी का मकसद एक ही होना चाहिए कि मुझे अपने मालिक को राजी करना है, मुझे अपने रब को राजी करना है, फिर देखें इंशाअल्लाह जिंदगी कैसी आसान हो जाती है।